اب ہم سورہ لقمان کے آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ لقمان کا رکوع نمبر 4 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 13۔ ٹائم تھوڑا سا رہ گیا تو دیکھتے ہیں اگر ترجمہ ہو جائے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ کرتا ہوں، پھر تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ الم تری ان الفلک، اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ کشتی جو ہے تجری فی البحر، سمندر میں چلتی ہے، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، لی یریکم، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اللہ تعالیٰ، من آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، غشیہ یغشا کئی بار لفظ آ چکا ہے، موجن سمندر کی موجیں، کالظلل سائبانوں کی طرح، ظلہ سائبان کو کہتے ہیں، ظلل اس کی جمع آتی ہے، یعنی سائبانوں کی طرح نہیں، بڑے بڑے سائبان ہوتے ہیں جو چھاؤں کے لیے ہوتے ہیں۔ دعوا اللہ، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے۔ دین کا لفظ پہلے بتا چکا ہوں، دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی دعا اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پھر اللہ جب ان کو نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اعتدال پہ قائم رہتے ہیں، اعتدال کا مطلب توحید پہ، اپنے دعوے پر قائم رہتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کا، الا مگر، وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ہر بدعہد، ختار کہتے ہیں عہد شکنی کرنے والا، کفور سخت ناشکرا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور ڈرو ایک ایسے دن سے، لا یجزی والد، کہ بدلہ نہیں دے گا کوئی والد، عن ولدہ، اپنے ولد یعنی اپنے بچے کی طرف سے، ولا مولود، اور نہ ہی کوئی مولود یعنی جو جس کو جنا گیا ہو، یعنی جو اولاد ہے، مولود اولاد کو کہتے ہیں، اور نہ کوئی بچہ، ہوا جازن، یعنی جو اولاد ہے نہ ہی وہ جازن بدلہ دینے والی ہوگی، جازن اصل میں جازیون تھا، اس میں فاعل ہے نا ضاربن کی طرح، نہ ہی وہ بدلہ دینے والا ہوگا، عن والدہ، اپنے والد کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، یعنی نہ باپ اپنی اولاد کی طرف سے کوئی بدلہ دے سکتا ہے، اور نہ اولاد اپنے باپ کی طرف سے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے کوئی بدلہ دے سکتی ہے، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، غر یغر، غرورن کا معنی دھوکہ دینا، عربی میں غرور، اور غرور اس کو نہیں کہتے جس کو اردو میں کہتے ہیں، اردو میں تو غرور کہتے ہیں تکبر کو، غرور ہے بھائی اس میں، عربی میں غرور کا معنی دھوکہ دینا، اور غرور دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں۔ تو لا تغرنکم، غر یغر سے تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، ولا یغرنکم، اور تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور دھوکہ دینے والا یعنی شیطان۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث، اور وہ بارشیں برساتا ہے۔ غیث اصل میں مدد کو کہتے ہیں نا، تو بارش کو بھی غیث اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جب آتی ہے تو انسان کی مدد ہوتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، رحم جس میں بچہ بنتا ہے، ارحام اس کی جمع۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کسی نفس کو معلوم نہیں ہے، درا یدری درایتاً، ذرا یضرب کی طرح جاننا، اور کوئی نفس نہیں جانتا، ماذا تکسب غدا، کیا چیز وہ کمائے گا کل۔ کسب یکسب، کرنا، جو بھی کام ہم کرتے ہیں، تکسب مؤنث کا صیغہ اس لیے کہ نفسن کا لفظ مؤنث ہے، کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وما تدری نفسن، اور کسی نفس کو معلوم نہیں ہے، بأی ارض تموت، کہ کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ جی ہمارا رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ سورہ لقمان کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 4 اور 13واں رکوع 21ویں پارے کا، اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہو چکا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اس کی تفسیر کا آغاز کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ سمندر میں کشتی چلتی ہے اللہ کی نعمت کے ساتھ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر چل رہا تھا، توحید کی بات ہوئی تھی، تو انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہی باتیں جو پہلے ہو رہی تھیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا، آسمان کو مسخر کیا، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور
یہ درخت قلم بن جائیں اور سمندر میں 7 سمندر مزید ملا دیے جائیں، اللہ کی تعریفیں لکھنے پہ بیٹھ جائیں تو وہ تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، قلم گھس کے ختم ہو جائیں گے اور سیاہی خشک ہو جائے گی سمندروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اور مزید نعمتیں اس میں بیان کر رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کی نعمت کے ساتھ؟ سمندر کا کام ہے ڈبونا، لیکن اللہ نے سمندر کو تجارت کے لیے بہترین ذریعہ بنا دیا۔ اللہ کی نعمت کے ساتھ چلتی ہے کشتی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ رزق ہے، جس کو تم حاصل کرتے ہو سمندری تجارت کے ذریعے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کس کا فضل ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے اس نے سمندر کو مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا۔ اب تم سمندر کی پشت پہ سوار ہو کر تجارتیں کرتے ہو۔ لیُریَکُم مِّن آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ اللہ دکھائے دیکھو سمندر کو کیسے میں نے تمہارے کام میں لگایا ہے اور اس میں کتنی مخلوق ہے سمندر۔ جب ہم کشتی میں جاتے ہیں تو اللہ کی نشانیاں ہمیں اور زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور خود یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ ہم اس میں رزق تلاش کر رہے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ میں بار بار یہ بات بتاتا رہتا ہوں نا کہ اگر سمندر کی تجارت نہ ہوتی، انسان کے لیے رزق، کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے، اور دوسری بات یہ کہ چیزوں کا حصول کتنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ خشکی کے ذریعے ٹریولنگ کرنے میں انسان کا خرچہ زیادہ آتا ہے، سمندر کے ذریعے ٹریولنگ کرنا بہت سستا پڑتا ہے، تو لہذا اس میں تجارت بھی سستے میں یعنی چیزوں کے ریٹ بھی مناسب رہتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں بہت زیادہ اور شکر کرتے ہیں۔ صبر شکر اس لیے کہا کہ جب آپ صبر کر کے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو حق کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں صبر نہیں ہے تو آپ ان چیزوں میں غور ہی نہیں کرتے، آپ کھانے پینے میں عیاشی میں لگے رہو گے۔ کون ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا؟ کون ہے جس نے ہمارے لیے تجارت کو آسان کیا؟ کون ہے جس کے فضل سے ہم یہاں سے نعمتیں اٹھا کے دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں؟ چاول یہاں سے وہاں جا رہا ہے، گندم وہاں سے یہاں آ رہا ہے۔ آپ دیکھو سمندر میں ایک عجیب ہی تجارت ہو رہی ہے، پورٹ پہ جا کے دیکھو ایک عجیب ہی اللہ کی قدرت کا منظر نظر آتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جہاز آ کے لگ رہے ہوتے ہیں پورٹ پہ، اور کہاں سے گندم کے پورے کنٹینر بھر کے آ رہے ہوتے ہیں، چاول کے کنٹینر بھر کے آ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے اتنی چیزیں جا رہی ہیں، گاڑیاں بھر کے آ رہی ہوتی ہیں، ایسے کھلونوں کی طرح رکھی ہوئی ہوتی ہیں جہازوں میں۔ تو جس کی طبیعت میں صبر ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کے بارے میں غور کرتا ہے، اس کے لیے تو نشانیاں ہیں۔ اور جو خواہشات کے غلام ہیں ان کی طبیعت میں شکر ہی نہیں ہے، تو خواہشات کے غلاموں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ تجارت تو کرتے رہیں گے، اس سے اللہ کے وجود اور اللہ کے خالق اور محسن ہونے کا ان کو استحضار ہی نہیں ہوگا، اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی۔ آگے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کی ایک اور تمہیں نشانی نظر آتی ہے، جب تمہیں موجیں گھیر لیتی ہیں، كالظُّلَلِ سائبانوں کی طرح، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مشرکین اپنے بتوں کو اس وقت بھول جاتے ہیں، لات منات عزا وغیرہ سب کو بھول کے صرف ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ فلما نجاہم من المخلصین لہ الدین، اسی کے لیے پکار کو، دعا کو خالص کرتے ہوئے کہتے ہیں بھئی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ فلما نجاہم من البر، جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فمنہم مقتصد، ان میں کچھ لوگ معتدل ہوتے ہیں، زیادہ تر تو بگڑ ہی جاتے ہیں، دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم نے اب توحید پر قائم رہنا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ بھی اسی طرح ہی ایمان لے کر آئے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا نا تو وہ فرار ہو گئے۔ جب فرار ہوئے تو موجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، سمندر کے راستے سے فرار ہوئے تھے وہ، تو چاروں طرف سے موجوں نے گھیر لیا، تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو نے مجھے نجات دی تو میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ ان کو نجات مل گئی اور وہ الحمدللہ توحید پر قائم رہے اور اسلام قبول کیا انہوں نے۔ لیکن یہ آیت حضرت اکرمہ کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ آیت تو مکی صورتوں میں سے ہے، لیکن اس کا مصداق حضرت اکرمہ بھی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما یجحد بآیاتنا، ہماری یہ نشانیوں کا انکار نہیں کرتے، الا کل ختار کفور، مگر ہر بدعہد اور ناشکرا۔ جو ناشکرا ہوگا اور بدعہد ہوگا، زبان کا پکا نہیں ہوگا، منافق کی نشانی ہے نا عہد شکنی، یعنی جو بول رہے ہیں اس کے خلاف چلنا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جو کردار کے ایک نمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا اعتراف کرتے ہیں۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اب اللہ تعالیٰ سورت کو ختم فرما رہے ہیں ایک حکم کے ساتھ۔ وہ حکم یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ وخشوا یوما لا یجزی، اور اس دن سے ڈرو جس دن لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ اپنی اولاد کی طرف سے جزا نہیں دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا باپ کوئی فدیہ دے کے اپنی اولاد کو عذاب سے بچا لے۔ ولا مولود، اور نہ ہی بچہ ہوا جاز عن والدہ شیئا، وہ اپنے والد کی طرف سے کوئی جزا دے دے، بدلہ دے دے۔ جس کا جرم ہوگا اسی کو سزا ملے گی، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آ کے رہے گی، حساب و کتاب ہوگا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اب دو چیزیں تمہیں اللہ سے غافل کر سکتی ہیں، ایک دنیا کی چمک دھمک اور ایک شیطان۔ دنیا کی چمک دھمک تو ایسی ہے جس کی طرف انسان کا نفس مائل ہوتا ہے، گاڑیاں، بنگلے اور لوگوں کی عیاشی دیکھ کے تمہارا دل چاہے گا تم خدا کو ناراض کر دو، عیاشی میں پڑ جاؤ۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس دنیاوی زندگی یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے گی، یہ مسافر خانہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہی مطلب ہے دھوکے کا، کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اپنے سے پہلوں کو دیکھا کرو، کتنے بڑے بڑے عیاش لوگ دنیا میں آئے، ختم، ایک دفعہ مرتے ہیں تو بس واپسی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کی زندگی کو دو ٹکے کا نہیں قرار دیتے۔ تو چونکہ یہ انسان کو اللہ سے غافل کر سکتی ہے، نماز سے روکے گی، زکوٰۃ سے، صدقہ خیرات سے، اور زنا سے اور شراب سے اور اخلاقی برائیوں سے، یہ دنیا تمہیں جو ہے شریعت جب روکے گی تو یہ دنیا اس کی طرف مائل کرے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں غافل نہ کر دے، دھوکہ نہ دے دے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دینے والا بھی تمہیں اللہ سے دھوکہ نہ دے دے اللہ کے بارے میں۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان میں نے بار بار بتاتا ہوں کہ وہ کیسے گمراہ کرتا ہے، برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے۔ جو کام آج کی مغربی طاقتیں کر رہی ہیں نا، جو کفریہ طاقتیں کر رہی ہیں، کہ رائٹس کے نام پہ ایک برے کام کو اچھائی کا لیبل لگا دینا، عورت کو فحاشی کی طرف مائل کرنا، اس پہ لیبل لگانا عورت کی آزادی۔ شیطان سیم یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان بعد میں یعنی آپ کو امید دلاتا بھی توبہ کر لینا، لہذا کر لو ابھی گناہ، تو توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہر طرح سے جو ہے نا، یعنی دلائل کے انبار لگا کے، جھوٹے دلائل کے انبار لگا کے شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس سے تم ہوشیار رہنا، یہ تمہیں یہ دھوکہ دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اب جب قیامت کی بات آتی ہے تو ایک ہی سوال ہوگا، قیامت آئے گی کب؟ تو اللہ نے فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لہذا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس لیے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہی برساتا ہے، یعنی اسی کے پاس علم ہے بارش کا۔ یہاں یہ مطلب ہوگا کہ جب وہ چاہتا ہے برس جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے ما فی الارحام، عورت کے رحم میں کیا ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت، یہ اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کل وہ کیا کرے گا، یعنی کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل وہ کیا کرنے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کس جگہ پر اس کی موت واقع ہونے والی ہے، کس زمین میں وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک قیامت کا علم، دوسرا بارش، تیسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، چوتھا کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا آپ کیا کرنے والے ہیں، اور پانچواں آپ کی موت کہاں واقع ہوگی۔ یہ بڑا مشہور ٹاپک ہے آج کل، اس پہ بہت سارے اسکالرز بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے آج کل تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو بارشوں کا بھی پہلے سے محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں، اس کے مختلف جوابات دیے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کے مزاج کو سمجھتے ہیں نا، تو میں بار بار ایک بات بتاتا ہوں، قرآن جزیات کے ضمن میں اصول اور کلیات بیان کرتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصول اور کلیات کیا؟ اصل میں قرآن ایک قاعدہ بیان کر رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ جزیات یعنی مثالیں دی ہیں۔ تو یہ مثالیں مقصود نہیں ہیں، مقصد یہ بتانا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھیں گے تو نہ اشکال ہوگا نہ جواب کی ضرورت رہے گی۔ تو چونکہ یہ 5 چیزیں اس زمانے میں غیب میں داخل تھیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ جس تک پہنچنے پہ آپ کے پاس کوئی اسباب نہ ہو۔
مثال کے طور پر اس دیوار کے پیچھے کیا ہے میں نہیں بتا سکتا. وجہ اس کی ہے کہ میری آنکھ جو ہے وہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، انسانی آنکھ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی میں کیا کروں، یہاں سے کیمرہ لے جاؤں اور پیچھے دیکھ لوں اور کیمرہ لگا کے میں یہاں کوئی اس پہ اسکرین پہ آ جائے تو میں بتا دوں گا. تو یہ غیب نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ آپ نے اسباب اختیار کر کے بتا دیا ہے نا. کیمرہ لگا کے تو سب بتا سکتے ہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ 5 چیزیں یہ غیب سے ان کا تعلق تھا، کیونکہ ان پر اطلاع کے اسباب دریافت ہی نہیں ہوئے تھے. محکمہ موسمیات تو عاد کی ایجاد ہے نا، پہلے تو نہیں تھا محکمہ موسمیات. اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کا انداز پتہ لگانا کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، تو الٹرا ساؤنڈ مشینیں اب ایجاد ہوئی ہیں. تو قرآن نے 5 وہ مثالیں دی ہیں جو اس زمانے میں سمجھی جاتی تھیں کہ یہ غیب سے ان کا تعلق ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ ان 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے. عرب بھی کہتے تھے نہیں ہے، تو اس کا مطلب غیب اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 باتیں ہیں، اگر آپ کوئی جو ہے اسباب کوئی مشینیں ایجاد کر لیں تو جو ہے اس کے بعد بھی آپ کو علم نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. جب مشین ایجاد ہو جائے گی، ریس کے ذریعے آپ معلوم کر لیں گے تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا نا. اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. جیسے جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، کوئی نہیں بتا سکتا. تو اگر کوئی مشرک اٹھتا اس وقت کسی حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کے بتا دیتا کہ دیکھو میں دیکھ کے بتا رہا ہوں اس میں تو لڑکا ہے، تو ہم کیا کہتے بھائی تو دیکھ کے بتا رہا ہے نا، باہر بیٹھے بیٹھے بتا تو بغیر دیکھے بتا کہ کیا ہے اندر. تو دیکھ جیا جب تو پھر غیب نہیں رہا. تو دیکھنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اسباب کے ذریعے اگر ان میں سے کسی چیز پر آپ مطلع ہو گئے ہیں تو وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے. وہ تو آپ نے دیکھ لیا. محکمہ موسمیات ایک جو ہے ایک علم کی بیس پر انہوں نے، سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ کو ہواؤں کا رخ دے کے بتا دیا جاتا ہے کہ بارش کل ہوگی یا نہیں ہوگی. بعض ملکوں میں یہ 100% درست پیش گوئیاں ہوتی ہیں، بعض جگہ 100% درست نہیں ہوتی ہیں. 95% چانس ہوتا ہے، بعض جگہ 50% چانس ہوتا ہے صحیح ہونے کا. لیکن بہرحال 100% بھی اگر بتا دیا جائے تو وہ اس آیت کے مخالف نہیں ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اور غیب کا علم اسے کہتے ہیں جس کے جاننے کے آپ کے پاس دنیاوی اسباب نہ ہو. دنیاوی سبب آپ کے پاس آ گیا تو وہ غیب رہا نہیں ہے، پھر وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے. یہی دیکھ لینا کہ قرآن کہہ رہا ہے کسی نفس کو نہیں پتہ کہاں موت واقع ہوگی. اب ظاہر ہے جو پھانسی پہ لٹکنے والا ہے، اس کے پھانسی کے آرڈر آ گئے، اس کو تو پتہ ہوتا ہے کل میں یہاں لٹک جاؤں گا. ساری اپیلیں بھی مسترد ہو گئیں. تو اب یہی کہیں گے اسی غیب سے تھوڑی پتہ چلا ہے. یہ تو کورٹ نے اس کے جو ہے نا پھانسی نامے پہ سائن کیے ہیں، اس کو پھانسی دینے کا آرڈر سنایا ہے اور جلاد کو حکم دیا ہے اور ساری اپیلیں مسترد ہو گئی ہیں. تو یہ اسباب کے تحت علم ہوا ہے. تبھی مشرکین نے بھی اس آیت پہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی ہمیں تو فلاں کو تو پتہ تھا کہ آج اس نے مر جانا ہے. ڈاکٹر بعض دفعہ بتا دیتے ہیں بھئی تمہاری زندگی 3 دن کی رہ گئی ہے. تو یہ سب چیزیں اسباب میں داخل ہیں. تو اس لیے اسباب کے تحت کسی چیز کا علم ہوگا تو وہ غیب نہیں کہلائے گا اور اس کا اس آیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے کہ اللہ نے 5 مثالیں دے دی، تم گویا اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے ان چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ غیب اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. اور قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسباب کے ذریعے اس کا پتہ لگانا ناممکن ہے. لہذا قیامت کا علم قیامت تک کسی کو نہیں ہوگا جب تک کہ قیامت کا سور پھونک نہ دیا جائے. یہ الحمدللہ ہماری صورت کمپلیٹ ہو گئی اور اب ہم اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں. صورت میں اللہ نے بہت سارے احکام دیے، لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا، اور زیادہ تر مکی صورتوں میں جیسے کہ توحید کا بیان ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی عقیدہ توحید کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے، اور آخرت کا عقیدہ بھی بیان کیا گیا کہ تمہیں پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے برابر ہے. اب ہم اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں.